سے اونچا ہے رتبوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاستسقاء استسقاء کا بیان۔ استسقاء کا لغوی معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا، بارش نازل ہونے کے لیے دعا کرنا۔ استسقاء پانی طلب کرنا، سیرابی طلب کرنا۔ اور استسقاء کا شرعی معنی ہوتا ہے کہ سخت حاجت کے وقت مخصوص کیفیت کے ساتھ نزول باران کے لیے دعا کرنا۔ سخت حاجت کے وقت مخصوص کیفیت کے ساتھ نزول باران کے لیے دعا کرنا، یہ استسقاء ہے۔ کب نماز استسقاء ادا کی جائے؟ استسقاء کا معنی بارش کے نزول کے لیے دعا کرنا بھی ہے اور نزول بارش کے لیے نماز پڑھنا بھی ہے۔ تو استسقاء کے لیے دعا کرنے کو اور نماز پڑھنے کو کب نکلیں؟ فقہائے کرام نے فرمایا جب سخت حاجت ہو۔ ظاہر سی بات ہے پانی مانگنے جا رہے ہیں، پانی کی حاجت ہوگی، اس طرح کہ ان کے پاس وادی نہ ہو، چشمے نہ ہو، کنویں نہ ہو، نہر نالے نہ ہو جس سے وہ خود کو جانوروں کو پلا سکیں، کھیتیوں کو پانی دے سکیں، یا پانی ہو، ایک تو یہ ہے کہ پانی ہو ہی نہ، کیا پئیں گے، جانوروں کو کیا پلائیں گے، یا پانی ہو لیکن کفایت کرنے والا نہ ہو، جتنے کی ضرورت ہے اتنا نہیں ہے، کم ہے، انسانوں کو پینے کے لیے مل جا رہا ہے اور جانوروں کو مل جا رہا ہے لیکن کھیتیوں کو پانی نہیں مل پا رہا ہے، تب بھی استسقاء کے لیے نکلیں، نماز استسقاء اور دعا استسقاء کے لیے نکلیں، چاہے بالکل پانی نہ ہو یا ہو پانی لیکن کفایت کرنے والا نہ ہو، جتنے کی ضرورت ہے اتنا نہ ہو، تو استسقاء کے لیے نکلیں۔ تو استسقاء کا لغوی معنی پانی طلب کرنا، شرعی معنی سخت حاجت کے وقت مخصوص کیفیت کے ساتھ نزول باران طلب کرنا۔ لہو صلاۃ من غیر جماعت، استسقاء کی نماز ہے بغیر جماعت کے، استسقاء کی نماز ہے بغیر جماعت کے۔ اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ تو یہ جو فرمایا استسقاء کی نماز ہے بغیر جماعت کے، مطلب یہ ہے استسقاء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت نہیں ہے، سنت سے ثابت، چونکہ جماعت اور عدم جماعت کے سلسلے میں، جماعت اور عدم جماعت کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں وہ اس طرح مختلف ہیں کہ ان کے ذریعے سنت کا ثبوت نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے سنت ہونے کا قول نہیں کیا ہے۔ تو نماز استسقاء میں جماعت سنت نہیں ہے، من غیر جماعت، نماز استسقاء کے لیے نماز ہے بغیر جماعت کے، لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، یعنی اگر جماعت کے ساتھ چاہیں پڑھنا تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور تنہا تنہا چاہیں تو تنہا تنہا پڑھیں، جس میں زیادہ آسانی زیادہ بھلائی ہو اس طرح عمل انجام دیں۔ لہو صلاۃ من غیر جماعت، استسقاء کے لیے نماز بغیر جماعت کے ہے۔ حکم ہم نے بتا دیا، امام محمد کا قول بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کریں، بلکہ اس زمانے کے حساب سے افضل یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کریں، چونکہ عوام ہوتے ہیں، پبلک ہوتی ہے، انہیں بہت ساری چیزیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن جب جماعت سے ہوتی ہے تو سب شریک ہو جاتے ہیں۔ وَلَهُ استغفار، اور استسقاء کے لیے استغفار ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے، دعا کرے۔ اصل میں یہ جو بارش روک لی جاتی ہے، قحط پڑ جاتی ہے، یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔
حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں رزق اور تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ تمہیں رزق ملتا ہے کس کے سبب؟ کمزوروں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہے، جبکہ بہت زیادہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اگر ہر ایک چیز پر اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر لوگوں کے کیے ہوئے عمل کی بنا پر اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے تو روئے زمین پر کوئی بچے گا ہی کہاں؟ گناہ ہوتے ہیں تو پھر قحط پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے۔ اسی لیے جب قحط پڑے، بارش نہ ہو تو استغفار کرنا چاہیے۔ اسی کے لیے فرمایا وَلَهُ استغفار، اس کے لیے استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، حضرت نوح علیہ السلام کا قول ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ فَقُلْتُ، تو میں نے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بخشش چاہو، انہو کان غفارا، بے شک وہ بہت مغفرت فرمانے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم، تم پر بارش بھیج دے گا، زور کی بارش بھیجے گا۔ تو یہاں پر قرآن میں یہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے، بخشش مانگنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بارش بھی دیتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغ بھی دے گا، نہریں بھی دے گا۔ بہرحال تو گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں آتی ہیں، تو ایسے موقع پر انسان کو چاہیے گناہوں سے سچی توبہ کرے۔ کسی پر ظلم کیا ہو تو اس سے معافی مانگے، اگر کسی کا حق آتا ہو تو اسے ادا کرے۔ لہو صلاۃ من غیر جماعت، استسقاء کی نماز ہے بغیر جماعت کے۔ پھر ایک بار ذکر کر دیتے ہیں، امام محمد فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھے، تو بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، چونکہ بہار شریعت میں بھی حضور صدر الشریعہ نے فرمایا اختیار ہے، چاہے تو جماعت سے پڑھیں یا تنہا تنہا پڑھیں۔ وَلَهُ استغفار، اور استسقاء کے لیے استغفار ہے، بخشش چاہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ لَهُ 3 أَيَّامٍ مُشَاةً فِي ثِيَابِ خَلِقَةٍ غَسِيلَةٍ أَوْ مُرَقَّعَةٍ مُتَذَلِّلِينَ مُتَوَاضِعِينَ خَاشِعِينَ لِلَّهِ تَعَالَى نَاكِسِينَ رُؤُوسَهُم مُتَقَدِّمِينَ الصَّدَقَةَ كُلَّ يَوْمٍ قَبْلَ خُرُوجِهِمْ۔ یہاں تک پوری عبارت ہے۔ یہاں سے بتا یہ رہے ہیں استسقاء کے لیے 3 دن تک نکلنا مستحب ہے۔ استسقاء کے لیے بارش طلب کرنے کے لیے جو دعا مانگنے، نماز پڑھنے جائیں گے، کتنے دن تک؟ 3 دن تک، مسلسل 3 دن تک۔ یہ نہیں کہ ایک دن گئے اور نہیں ہوئی یا ہو گئی تو رک گئے، 3 دن تک آپ استسقاء کے لیے کتنے دن نکلنا ہے؟ 3 دن تک، ٹھیک ہے۔ جائیں گے کیسے؟ پیدل جائیں گے، یعنی جس میں تواضع، انکساری، عاجزی زیادہ سے زیادہ ہو، اس ہیئت میں جائیں گے۔ پرانے دھلے ہوئے کپڑے پہن کر، نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، پرانے دھلے ہوئے کپڑے پہنیں گے، یا پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنیں گے، یا پیوند لگے ہوئے کپڑے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فروتنی کرتے ہوئے، عاجزی، خاشعین، عاجزی کرتے ہوئے، متواضعین، انکساری، تواضع کرتے ہوئے، متذللین، اس کا معنی بھی ہوتا ہے عاجزی کرتے ہوئے، فروتنی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی ظاہر کرتے ہوئے، تواضع ظاہر کرتے ہوئے، انکسار ظاہر کرتے ہوئے گھر سے استسقاء کے لیے نکلیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ آبادی سے باہر کسی میدان میں، یا عیدگاہ میں، یا آبادی سے باہر کسی میدان میں چلے جائیں، اور سروں کو جھکائے ہوئے نکلنے سے پہلے صدقہ دیں گے روز۔ کتنے دن تک جائیں گے؟ 3 دن۔ روزانہ نکلنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دیں گے۔ اس طریقے سے نکلنا مستحب ہے، اس طرح نکلنا مستحب ہے۔ اب آپ ملا لیجئے، یہی چیزیں ہیں۔
وَيُسْتَحَبُّ الْخُرُوجُ لَهُ 3 ایام، اور استسقاء کے لیے 3 دن تک نکلنا مستحب ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں مسلسل 3 دن تک استسقاء کے لیے جائیں، مشاطن، کیسے؟ پیدل، فی ثیاب خلقۃ، یا فی ثیاب موصوف صفت، فی ثیاب خلقۃ غسیلۃ، ثیاب کپڑے، خلقہ پرانے، غسیلہ دھلے ہوئے پرانے کپڑوں میں، او مرقعۃ، یا پیوند لگے ہوئے کپڑوں میں جائے۔ اگر پیوند لگے ہوئے ہیں تو بہتر ہیں یہ، اگر پیوند والے نہیں ہیں تو جو دھلے ہوئے پرانے کپڑے ہوں وہ پہن کر جائیں۔ کیسے؟ عاجزی کرتے ہوئے، متواضعین، انکسار و تواضع کرتے ہوئے، خاشعین للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرتے ہوئے، خشوع عاجزی پیش کرتے ہوئے، ناکسین رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، متقدمین الصدقۃ کل یوم قبل خروجہم، اپنے نکلنے سے پہلے، کل یوم، ہر دن، متقدمین الصدقہ، صدقہ دے کر، اپنے نکلنے سے پہلے ہر دن صدقہ دے کر نکلیں۔ تو اس طریقے سے 3 دن تک جائیں، دعا کریں، نماز پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا اور ابر رحمت کا، ابر بارہ کا نزول فرمائے گا۔ تو 3 دن تک نکلیں، حکم دیا گیا پرانے کپڑے دھلے ہوئے پہن کر جائیں، یا پیوند لگے ہوئے ہوں تو پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر جائیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس موقع پر زیادہ سے زیادہ عجز و انکسار کا اظہار کرنا ہے، اپنی شدت کا، پریشانی کا زیادہ سے زیادہ اظہار کرنا ہے کہ بہت پریشان ہے، تاکہ رحمت الہی زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو۔ اور چیزیں ہیں، وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُ الدَّوَابِّ وَالشُّيُوخِ الْكِبَارِ وَالْأَطْفَالِ، وَيُسْتَحَبُّ، اور مستحب ہے، چوپایوں کو نکالنا اور بڑے بوڑھوں کو، والاطفال، اور بچوں کو نکالنا بھی مستحب ہے۔ جب استسقاء کے لیے جائیں تو چوپایوں کو، جانوروں کو، بڑے بوڑھوں کو، بچوں کو لے جانا بھی مستحب ہے، چونکہ بڑے بوڑھے ہوں گے، پریشان ہوں گے، وہ بھی اپنی آہوزاری کریں گے، ان کا حال بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے، بچے ہوں گے وہ روئیں گے، دھوپ ہوگی وہاں، تو جانوروں کو بھی لے جائیں گے، جانور بھی جب اپنے کھوٹے سے الگ ہوتا ہے تو کچھ پریشان ہوتا ہے، بلکہ فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا، صاحب بہار شریعت نے بھی لکھا، اور بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا جائے۔ فقہاء کرام نے فرمایا بچوں کو ان کی ماؤں سے، تاکہ زیادہ روئیں، زیادہ سے زیادہ عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ جب دعا کریں تو ہاتھ الٹے کر لیں۔ امام جب دعا کرائے، لوگ نہیں، امام جب دعا کرائے کیسے کرے گا؟ ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کی ہتھیلیاں، باطنی حصہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، لیکن اس موقع سے فقہاء کرام فرماتے ہیں، صاحب بہار شریعت حضور صدر الشریعہ نے بھی تحریر فرمایا کہ اس موقع سے ہاتھوں کو الٹا کرے، یعنی ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہو، اور ہاتھوں کا، ہتھیلیوں کا جو سامنے کا حصہ ہے، جو پیٹ ہے، وہ زمین کی طرف حال ہو کہ اے پروردگار عالم اب رحم فرماتے، دیکھ بچے ماؤں سے جدا ہو چکے ہیں، یہ بڑے بوڑھے بھی تیری بارگاہ میں آ کر پڑ گئے دعا مانگنے کے لیے، یہ عورتیں بھی گھر سے باہر نکل آئی ہیں، اے خدا حالت بدل گئی ہے، دیکھ لے ہم ایسے دعا مانگتے تھے، اب ہمارے ہاتھ بھی پلٹ گئے ہیں۔ اور فرمایا گیا جو چادر اوڑھے ہوئے ہو اس کو بھی پلٹ دے، جو چادر اوڑھے ہوئے ہو اس کو بھی پلٹ دے، یعنی زیادہ سے زیادہ عاجزی کا اظہار کریں، اور وہ حیت بنائیں جو حالت بدلنے پر زیادہ دلالت کرنے والی ہو۔ وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُ الدَّوَابِّ وَالشُّيُوخِ الْكِبَارِ وَالْأَطْفَالِ، اور چوپایوں کو اور بڑے بوڑھوں کو اور بچوں کو نکالنا، لے جانا مستحب ہے۔ تو استسقاء کے لیے ایک صحرا میں آبادی سے باہر چلے جائیں، یہی حکم ہے سب کے لیے، لیکن جو مکہ المکرمہ کے رہنے والے ہیں یہ ہے کہ کہیں صحرا میں باہر نہ جائیں بلکہ مسجد حرام میں جائیں، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں رحمتیں بہت زیادہ اترتی ہیں، نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو بیت المقدس کے رہنے والے ہیں وہ صحرا میں نہ جائیں بلکہ مسجد اقصی میں جائیں،
بلکہ مسجد یہ فقہائے کرام نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے. باقی اور جگہوں کے جو بھی لوگ ہیں وہ صحرا میں چلے جائیں, الگ چلے جائیں, عیدگاہ وغیرہ میں چلے جائیں, لیکن مکۃ المکرمہ کے رہنے والے مسجد بیت المقدس کے رہنے والے مسجد اقصی میں. یہ صراحت سے لکھا. پھر انہوں نے فرمایا اور اسی طرح مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے والوں کے لیے مناسب ہے. مناسب ہے, کیا مناسب ہے؟ کہ وہ مسجد نبوی میں جائیں. مدینہ شریف والے جب نکلیں تو کہاں؟ مسجد نبوی میں جائیں. یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں. وفی بیت المقدس ففی المسجد الحرام والمسجد الاقصی یجتمعون. اور مکۃ المکرمہ میں اور بیت المقدس میں تو کہاں جمع ہو؟ فرمایا ففی المسجد الحرام, مکۃ المکرمہ کے رہنے والے مسجد والمسجد الاقصی, اور مسجد اقصی میں کہاں کے رہنے والے؟ بیت المقدس کے رہنے والے مسجد اقصی میں یجتمعون جمع ہو. ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یہاں ہو, چونکہ یہ وہ مسجدیں ہیں جن میں برکتیں بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں. اب مسجد نبوی کے حوالے سے فرمایا وَيَنْبَغِي ذَلِكَ أَيْضًا لِأَهْلِ مَدِينَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر والوں کے لیے بھی یہ مناسب ہے. نبی پاک علیہ السلام کے شہر والوں کے لیے بھی یہ مناسب ہے. بس اتنا ہی فرمایا, باقی اوپر سے آپ سمجھ گئے کیا مناسب ہے. نکلیں تو کہاں جائیں؟ مسجد نبوی میں جائیں کہ یہاں پر رحمتوں کا نزول زیادہ ہوتا ہے. تو بہرحال ان تین جگہوں والے, مکہ والے مسجد حرام, بیت المقدس والے مسجد الاقصی, اور مدینہ شریف والے مسجد نبوی میں جائیں. باقی لوگ صحرا وغیرہ کی طرف نکل جائیں. اب وہاں پہنچ کر کیا کریں, کیسے کریں؟ دعا وغیرہ نماز. فرمایا وَيَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. بس شروع میں بتا دیا کہ اس کی نماز بغیر جماعت کے ہے. ہم ذکر کر چکے, چاہے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں یا تنہا تنہا, اور اس زمانے کے حساب سے بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھ لی جائے. اب جب نماز پڑھ چکے تو اس میں دعا کرنا ہے خاص طور سے. تو دعا کیسے کریں اس کا طریقہ بتاتے ہیں, اور اس میں خطبہ بھی ہے. دیکھیں وَيَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ, اور امام کھڑا ہو قبلے کی طرف رخ کر کے, قبلے کی طرف رخ کر کے, رافعاً یدیہ, اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے, اپنے ہاتھوں کو. اس حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استسقاء کے لیے دعا فرماتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند فرماتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی, یعنی خوب بلند کرے. تو فرمایا وَيَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ, اور امام قبلہ رخ کھڑا ہو اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے. وَالنَّاسُ قُعُودٌ, اور لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, مستقبلین القبلہ, قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے. یؤمنون علی دعائہ, اس کی دعا پر آمین کہیں, امام کی دعا پر آمین کہیں. اور جیسا میں نے ذکر کیا تھا, جب امام ہاتھوں کو اٹھائے تو ہاتھوں کو بھی پلٹ دے, ہاتھوں کو بھی بدلنے, حالت بدلنے پر یہ دلالت ہو. یقول, اب ایک دعا ذکر کی ہے, امام کہے اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا مریعا غدقا مجللا صحا طبقا دائما وما اشبہہ سرا و جہرا. ایک دعا یہاں ذکر کر دی ہے, باقی اور دعائیں پڑھے عربی میں آتی ہیں. عربی میں جسے نہیں آتی ہیں, عربی کا نہیں زیادہ جاننے والا ہے, تو اردو میں جو چاہے دعائیں کرے بارش کے نزول کے لیے. تو یہ دعا دی ہے, یہاں پر ذکر کی ہے. یقول, تو امام کہے اللہم اسقنا, اے اللہ تو ہمیں سیراب فرما. غیثاً بارش, مغیثاً زوردار بارش, موسلادھار بارش. جب غیثاً مغیثاً ملا کر بولا جاتا ہے تو مراد ہوتی ہے موسلادھار بارش, زوردار بارش, مکمل بارش. اللہم اسقنا غیثاً مغیثا, اللہ تو ہمیں موسلادھار بارش سے سیراب فرما. اسقنا, تو ہمیں سیراب فرما, غیثاً مغیثاً, موسلادھار بارش سے, اس بارش سے جو موسلادھار ہو. ہنیئاً, جو خوشگوار ہو. ہنیئاً, جو
خوشگوار ہو، مریئن جو فائدہ مند ہو، مفید ہو، مریئن جو فائدہ مند ہو، مریعن عین کے ساتھ جو تازگی لانے والی ہو، چارہ اگانے والی ہو، سبزہ اگانے والی ہو، مریعن جو تازگی لانے والی ہو، غدقن جو کثیر ہو، غدقن کثیر ہو، مجللن جو ڈھانپنے والی ہو، یعنی بارش اتنی ہو کہ زمین ڈھک جائے، صحن لگاتار ہو، صحن جو لگاتار ہو، طبقن چھپا لینے والی ہو، یعنی پانی سے زمین کو چھپا لے یا مانو کو چھپا لے، یا اتنی گھاس اگے زمین پر کہ گھاس زمین کو چھپا لے، صحن لگاتار ہو، طبقن چھپانے والی ہو، دائمن دائمی ہو، وما اشبہہ اور جو اس کے مشابہ دعائیں ہوں، اردو میں مانگے کہ اے پروردگار عالم ابر رحمت کا نزول فرما دے، ہمیں کثیر بارش عطا فرما جس سے ہم سیراب ہوں، ہمارے بچے سیراب ہوں، ہماری قوم سیراب ہوں، ہمارے مویشی جانور سیراب ہوں، جس سے ہماری کھیتیاں سیراب ہوں، ہماری یہاں کی زمینیں سیراب ہوں، اور جو بھی دعائیں چاہے انسان مانگے، سرن او جہرن، آہستہ دعا کرے یا بلند آواز سے دعا کرے، ولیس فیہ قلب ردائن اور اس میں استسقاء میں چادر کو پلٹنا نہیں ہے، چادر کو پلٹنا نہیں ہے، لیکن امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چادر کو پلٹ دے، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ چادر کو پلٹ دے۔ شریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے بھی اسی کو اختیار کیا اور اسی پر فتویٰ بھی ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا۔ لاؤ رومال ہے کوئی، چادر بتائیں کیسے پلٹ دے۔ تو جب دعا مانگ رہا ہو تو یہ ہم بتا چکے ہیں، بالکل خشوع خضوع والی، عاجزی انکساری والی حالت پیدا کرے، چوکوٹا ہے۔ اگر اس طریقے سے چادر ڈالے ہوئے ہے، دیکھیں یعنی بائیں کندھے پر ایک کنارہ ہے چادر کا، اور داہنے کندھے سے لا کر پھر اس کو بائیں کندھے کے پہلے کنارے کے اوپر ڈالا، اس میں ایسے ڈالے ہوئے ہے تو اس کو پلٹ دے، اس طرح کھینچ کر دائنے کندھے کا کنارہ نیچے ہو جائے اور بائیں والے کندھے کا کنارہ چادر کا لا کر اوپر سے ڈال دے، تو اس طرح پلٹ دے، اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا اوپر، یا اس طریقے سے پلٹ دے، ایسے اوڑے ہے تو یہ سائڈ اوپر ہے تو اس کو پلٹ کر نیچے کر دے اور نیچے والی سائڈ کو اوپر لے آئے، یا سمجھ رہے ہیں، نیچے والا حصہ اوپر آ گیا، اوپر والا نیچے چلا گیا، یا کوئی کپڑا ایسا الٹا سیدھا ہوتا ہے، کچھ کپڑوں میں ہوتا ہے نا کہ یہ ادھر سے ہی سیدھا ہے، ادھر سے تو الٹا ہے، تو اس کو الٹا کر دے۔ اور یہاں تک فقہاء کرام نے فرمایا اگر وہ کوٹ پہنے ہیں، شیروانی، جبہ وغیرہ کچھ پہنے ہیں، لباس اپنی شان و شوکت والا، تو اس کو پلٹ دے، الٹا کر کے پہن لے، اندر والا باہر، باہر والا اندر کر دے۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ اے پروردگار عالم دیکھ سب حالات بدل گئے، بالکل کرم فرما دے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ولیس فیہ قلب ردا، اور اس میں چادر کا پلٹنا نہیں ہے، لیکن یہ امام محمد کا قول نہیں ہے، بلکہ امام محمد نے فرمایا کہ چادر کو پلٹے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اسی کو حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت والرضوان نے لکھا ہے۔ پھر فرمایا ولا یحضرہ ذمی، اور ذمی حاضر نہ ہو، ذمی یعنی بے ایمان جو مسلمانوں کے دیش میں رہ رہا ہو وہ اس میں حاضر نہ ہو، کیونکہ فرمایا گیا جب ایمان نہیں ہے تو اس پر تو لعنت نازل ہوتی ہے، اور آپ جا رہے ہیں رحمت کے طلبگار ہو کر، اس لیے اس کو لے کر۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ نماز استسقاء ہے، سنت نہیں ہے اس میں جماعت، آپ چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں یا بغیر جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن استغفار اس میں کیا جائے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کی جائے، اور جائیں تو اپنی حالت ایسی بنائیں جو بالکل عاجزی، انکساری، خشوع خضوع والی ہونا چاہیے۔ بچوں کو لے جائیں، بوڑھوں کو لے جائیں، اور چادر پلٹ دیں اور خوب دعا مانگیں، اور 3 دن تک جائیں، اگر پہلے دن بارش نہ ہو تو دوسرے دن بھی جائیں، دوسرے دن نہ ہو تو تیسرے دن بھی جائیں۔